Great nations do not fight endless wars. They trifled with us today. We blew them away. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वारिस खान और आपको यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका ने जंग ख़त्म करने के लिए अपना फ्रेमवर्क ईरान को भेजा, फिर 10 दिन जवाब का इंतज़ार करते रहे। 10 दिन बाद ईरान ने जवाब में अपनी शराइत अमेरिका को भेज दी, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें गार्बेज यानी बकवास करार दे दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे या अमन के लिए कई बार उम्मीदें जागी हैं, लेकिन फिर जल्द ही ये उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। दोनों ममालिक इस वक्त किसी भी अमन मुआहदे से मज़ीद दूर होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब दोनों जानिब से ये इसरार किया जा रहा है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए दूसरा फरीक पहले रियायत दे। ईरान की जंग बंदी से मुतल्लिक तजावीज़ और सख्त रवैया इस बात की अक्कासी करते हैं कि ईरानी क़यादत ख़ुद को इस तनाज़े में फ़ातह समझती है और अमरीकी दबाव के सामने झुकने को हरगिज़ तैयार नहीं है। वो अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा नुकसान और दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत दिखा रही है और साथ उसने जंग को फैलाने और तूल देने की हिकमत अमली अपनाई हुई है, जो इस वक्त अमरीकी असाब के लिए सख्त इम्तिहान बन चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास अब बुरे या बदतरीन ऑप्शन ही बाकी बचे हैं। या तो उसे ईरान के मुतालबात के सामने सर झुकाना पड़ेगा या फिर एक ऐसी जंग दोबारा शुरू करना होगी जो कोई वाज़ेह इख्तिताम जिसका नज़र नहीं आता। इस व्लॉग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब अमेरिका और ईरान के पास क्या ऑप्शन बचे हैं और आखिर इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। ईरानी क़यादत ने साबित किया है कि वो दबाव और नुकसान को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं जितना कि जंग से पहले अमरीकी इंतज़ामिया ने अंदाज़ा लगाया था। अमेरिका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को हमला शुरू होने के बाद ईरान ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई जो किसी भी किस्म के हथियार डालने के ऑप्शन को सख्ती से मुस्तरद करती है। ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि अगर उसके मुतालबात ना माने गए तो वो जंग को तूल देने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका इब्तदा ही से इस जंग को जल्द ख़त्म करना चाहता है। सदर ट्रंप तवील अरसे से अमेरिका को लामुतनाही जंगों में घसीटने के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते रहे हैं, लेकिन ईरान ने उन्हें एक महंगे दलदल में फंसा लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर और आला कमांडरों की हलाकत के बाद जिस फैसला कौन फतह की उम्मीद सदर डोनाल्ड ट्रंप को थी, अब वो उम्मीद टूट चुकी है। जंग अब बतदरीज एक तातुल की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग शुरू होने के बाद से ईरान को किसी डील पर मजबूर करने के लिए बेताब नज़र आते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई नया अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन फिर वो डेडलाइन खुद ही बढ़ा देते हैं। सिर्फ अबनाए हरमज़ को खोलने के मामले पर वो 21 मार्च से 21 अप्रैल तक यानी एक माह के अंदर वो 5 मरतबा डेडलाइन दे चुके हैं और फिर उसे बढ़ा चुके हैं। ईरान के रवैये ने वाशिंगटन के लिए बहुत कम काबिल अमल रास्ते छोड़े हैं, या यूँ कह लें कि अब रास्ते बुरे और बदतरीन के दरमियान ही रह गए हैं। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मुसलसल सख्त बयानात देते रहते हैं, लेकिन हकीकत में वो दो मुश्किल रास्तों के दरमियान इस वक्त फंस चुके हैं। या तो वाशिंगटन सियासी तौर पर नाकाबिल कबूल शराइत को कबूल करे या फिर कशीदगी को इस हद तक बढ़ाए जो पूरे खित्ते को बड़ी जंग में धकेल सकती है। दोबारा जंग शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 8 अप्रैल से नाफिज ईरान के साथ पहले ही कमज़ोर जंग बंदी अब वेंटिलेटर पर है। उन्होंने इशारा दिया कि मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि उनकी इंतज़ामिया के अरकान भी बार बार इशारा दे रहे हैं कि अमेरिका दोबारा जंग शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन जंग के अपने मज़मरात हैं। अबनाए हरमज़ को खोलने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम
آخرکار بند کرنا پڑا، کیونکہ سعودی عرب نے اس آپریشن میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی فضائی حدود اور ملک میں موجود امریکی فوجی اڈے کو استعمال کرنے سے امریکہ کو روک دیا تھا۔ یعنی خلیجی ممالک ایران کو اپنے لیے خطرہ تو سمجھتے ہیں اور اسے نیوٹرل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسی جنگ نہیں چاہتے جس سے ان کا اپنا نقصان ہو۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اس جنگ کی وجہ سے اندرونی دباؤ بھی اب کافی بڑھ چکا ہے۔ یہ جنگ امریکی عوام میں غیر مقبول ہے اور آنے والے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ریپبلکن پارٹی کے لیے سیاسی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 2/3 امریکیوں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح نہیں کر سکے کہ امریکہ نے یہ جنگ شروع کیوں کی، اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں امریکی عوام جنگ کے معاشی اثرات بھی محسوس کر رہی ہے، کیونکہ گیس، تیل اور کھاد کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس جنگ کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت 47% سے کم ہو کر اس وقت 36% رہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو ایک اور بڑا خطرہ بھی درپیش ہے۔ دوبارہ جنگ شروع ہونے کی صورت میں امریکہ دیگر خطوں خصوصاً بحر ہند اور بحر الکاہل میں اس کے جو خطرات کا جواب دینے کی صلاحیت ہے اس کو یہ جنگ متاثر کر سکتی ہے۔ ایران پر 5 ہفتے کی بمباری کے بعد امریکی اسلحہ ذخائر میں کمی پر بھی تشویش بڑھ رہی ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق اس جنگ نے چین سمیت دیگر ممکنہ محاذوں پر امریکہ کی تیاری کو کمزور کیا ہے۔ اب اگر امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو یہ ایک طویل جنگ میں بدل سکتا ہے جس کا کوئی واضح اختتام نظر نہیں آتا، اور یہ صورتحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا سیاسی خطرہ بن سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے کیے گئے پروجیکٹ فریڈم کے جواب میں ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائلوں اور ڈرون کی بارش کر دی، لیکن امریکی حکام نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ حملے اتنے شدید نہیں ہیں کہ انہیں جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا جائے۔ یہ اس بات کے واضح اشارہ تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ دوبارہ جنگ چھیڑنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ اس کے بعد دوسرا آپشن آتا ہے مذاکرات کا۔ معاہدے کے لیے امریکہ کے 2 بڑے مطالبات ہیں۔ ایران اپنا جوہری پروگرام محدود کرے اور ابنائے ہرمز پر کنٹرول چھوڑ دے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے یہ مطالبات پورے کیے جائیں اور پھر دوسرے معاملات کے اوپر بات چیت ہو، لیکن ایران ان دونوں مطالبات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو، ابنائے ہرمز پر اس کی خود مختاری کا باضابطہ اعتراف کیا جائے اور تمام پابندیاں جو اس پر عائد ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے یہ شرائط تسلیم کی جائیں اور بعد میں جوہری پروگرام اور پراکسی گروپ کے اوپر مذاکرات ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان مطالبات کو گاربیج قرار دے چکے ہیں اور ایران پر دباؤ بڑھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، جبکہ تہران ایک زیادہ جامع اور دیرپا معاہدہ چاہتا ہے۔ اس لیے ایران اس بات کی مضبوط ضمانتیں مانگ رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ جنگ شروع نہیں کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے قبل ایرانی حکام نے تجویز دی تھی کہ مستقبل کے کسی بھی معاہدے میں بیجنگ ضامن کا کردار ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اس سلسلے میں چین کا دورہ بھی کر چکے ہیں، جبکہ بیجنگ نے ایرانی سفیر عبدالرضا رحمان فضلی کے مطابق خلیج فارس کے خطے میں ایران اور دیگر ممالک کے لیے چین کی اہم حیثیت کو دیکھتے ہوئے بیجنگ کسی بھی معاہدے کا ضامن بن سکتا ہے۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے ساتھ بڑی طاقتوں کی ضمانتیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت حالات و واقعات سے جو چیز واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کی دونوں شرائط پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اب اگر امریکہ اس تنازع سے نکلنا چاہتا ہے اور کوئی معاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو واشنگٹن کو تہران کے سامنے کسی نہ کسی حد تک جھکنا پڑے گا، چاہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہو یا پھر ابنائے ہرمز۔ اور ٹرمپ کے حالیہ اشاروں کو اگر دیکھا جائے تو غالب امکان اسی چیز کا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کو ترجیح دیں گے، جبکہ ابنائے ہرمز کے مسئلے کو چین اور دیگر ممالک کے لیے
چھوڑ دیں گے۔ اسرائیل لبنان پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہے جو وہاں کی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ساتھ ہی اپنی سرحدیں بھی وسیع کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے ساتھ کسی بھی امن مذاکرات کے حق میں نہیں اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جنگ بندی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے جنگ شروع کرانے کے لیے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کے خلیجی اتحادی اس جنگ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ وہ خلیجی ممالک جو امریکہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اب اس تاثر پر تقسیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دراصل اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ صرف ایک مہینہ تھا مارچ کا جہاں سعودی عرب مبینہ طور پر یہ چاہتا تھا کہ امریکہ ایران کے اوپر بمباری جاری رکھے تاکہ وہاں کی حکومت کو گرایا جا سکے، لیکن اب سعودی عرب پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات کی مکمل حمایت کر رہا ہے اور سعودی حکام ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ خطے میں امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی سمجھے جانے والے سعودی عرب کے بدلتے ہوئے موقف نے دیگر خلیجی ممالک میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے کہ کہیں وہ ایک طویل جنگ کے اندر خود اکیلے پھنس نہ جائیں۔ اس لیے خلیجی اتحادیوں، اندرونی دباؤ اور جنگ کی معاشی قیمت کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جنگ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایران کے سخت موقف کی وجہ سے وہ کوئی ایسا معاہدہ حاصل کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں جسے وہ امریکی عوام کے سامنے فتح کے طور پر پیش کر سکیں۔ اور تیسرا آپشن اب واشنگٹن کے پاس یہی بچتا ہے کہ وہ حالات کو ایسے ہی چلنے دے، یعنی یہی کمزور جنگ بندی آگے برقرار ہے۔ لیکن یہ آپشن پہلے دونوں آپشن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو ایران اس صورتحال میں اپنے جوہری اور میزائل پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے، دوسری طرف خلیجی ممالک کی معیشتیں جو تیل اور سیکیورٹی پر انحصار کرتی ہیں مسلسل کشیدگی کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ یمن میں موجود ایران نواز حوثی گروپس کے بارے میں یہ خدشات بھی ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ باب المندب کے مقام پر بحیرہ احمر کی گزرگاہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تیل کی عالمی ترسیل اور بین الاقوامی تجارت دونوں شدید متاثر ہو سکتی ہیں اور یہ صورتحال امریکہ کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے امریکہ اور ایران کی اس جنگ کا فوری کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ایران شاید کچھ وقت تک اس کشیدگی کو مزید برداشت کر لے، لیکن امریکہ کے پاس آپشن تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب واشنگٹن کو جلد یا بدیر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔